توبہ اور استغفار کے دنیا اور آخرت میں فائدے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ و استغفار کرنے سے غم و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال و اولاد دیتا ہے اور باغات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم گنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے قبل یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ 2 وقت ایسے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک جب نزع کی حالت پیدا نہیں ہو جاتی، یعنی روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، اور سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین کے برابر ہی تیرے لیے معافی لے کر آؤں گا۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو لوگ توبہ کریں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔